اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دانش ممبر آف دارالارقم اکیڈمی آج آپ کے سامنے جز 13 کی سمری بیان کروں گی۔ یہاں پہ سورہ یوسف کا کنٹینیویشن ہے جس میں یوسف علیہ السلام قید سے رہا ہوتے ہیں اور ان کا الزام سے وہ بری ذمہ ہوتے ہیں اور وہ ٹریجرر کا پوسٹ سنبھالتے ہیں۔ تو قحط سالی آنے کی وجہ سے کیونکہ غلہ بانٹا جا رہا تھا اور ان کے بھائی وہاں پر یہ غلہ لینے آئے تھے، تو کئی ترکیب سے یوسف علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام اور بنیامین اور اپنے سارے بھائیوں کو مصر میں لے آئیں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور پھر یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اپنی آخرت اچھی ہو، اسلام کی حالت میں وہ فوت ہو اور وہ صالح لوگوں میں ملائے جائیں۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن ایک ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ نیکسٹ سورہ یہاں پہ سورہ رعد ہے۔ رعد کا مطلب بجلی کی کڑک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دکھا کر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سب کے سب نان لیونگ اینڈ لیونگ تھنگ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر یا انجانے میں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے چاند سورج بنایا، کس طرح ہر چیز کو پیئرس میں بنائے اور یہ فروٹس بنائے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں اور یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان کو اللہ سے آخرت کی ملاقات پر یقین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمپیئر کرتے ہیں کہ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان کی روشنی میں رہنے والا انسان اور کفر کے اندھیرے میں رہنے والا انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ عقل والوں کی صفت بتائی گئی ہے۔ عقل والے وہ ہوتے ہیں جو عہد پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور سب میں امپورٹنٹ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ جن میں یہ سب صفتیں پائی جاتی ہے انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ سب رسول جتنے آئے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے اذن سے کئی اپنے میراکلز لے کر آئے، لیکن پھر بھی قوم انہیں جھٹلائی، جس کی وجہ سے ان کی پکڑ آئی۔ آگے سورہ ابراہیم سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے، کس طرح کافر جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو پھر ان کے لیے جہنم ہے۔ اور قوموں کا بھی ذکر ہے، یہاں پہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جہاں پہ سب پیغمبر توحید کی دعوت لے کر آئے لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ایک اللہ کی نعمت پہ غور و فکر کریے، اللہ سے کنیکٹ کریے یہاں پہ اور اللہ کا شکر ادا کریے، کیونکہ جو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے اس کے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ توحید کی بات جو پیغمبر لے کے آئے ہیں وہ ایک اچھی بات ہے، وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے، جو بالکل ٹال اینڈ سٹرونگ ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے برانچز ہواؤں میں لہراتے ہیں، اور جو ناپاک بات ہوتی ہے یعنی کہ شرک کی بات ہوتی ہے اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا، وہ اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اللہ حکم دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ پھر جو رزق اللہ نے دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں وہ صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا آخری میں دعائیں ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عطا کیا اور ان میں سے پیغمبر بھیجے، اور ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں بعد بنی اسماعیل میں سے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پھر مکہ کو آباد کرنے کی بھی دعا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ شہر آج اتنا آباد ہے جہاں پہ ہر جگہ کے پھل پھول ملتے ہیں اور ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، جو بھی چالیں چل رہے ہیں ان کی چال ختم کی جائے گی اور سب کا سب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، صرف ایک الہ رہیں گے اور ایک الہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو ایمان پہ رہیں، تقوی سے رہیں اور ایک الہ کی عبادت کریں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔